سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ کیوں مسلمان؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے پردادا مسلمان تھے، یا ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں ہم نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئے، ہمارا نام عائشہ ہے، ہمارا نام فاطمہ ہے، ہمارا نام خدیجہ ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام عبد الرحمن رکھا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی کسی کی خبر میں نہیں جائے گا۔ تم اکیلے آئے ہو نا سر، ماں کے پیٹ سے اکیلے ہی نکلے ہو، اکیلے آئے ہو اور اکیلے تم جاؤ گے بھی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کی بیوی جاتی ہے، نہ اس کا بیٹا جاتا ہے، نہ اس کے اعزا اقارب جاتے ہیں، نہ اس کے مولوی جاتے ہیں، نہ اس کے پیر جاتے ہیں، نہ اس کے پگاڑے جاتے ہیں، نہ اس کا مرشد جاتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے قبر میں سونے کے لیے؟ بولو، آپ اکیلے آئے ہو، اکیلے آپ کو قبر میں جانا ہے، صلح کر کے آپ کو اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ سوچ لو، غور کرو، یہ دنیا ایک دن فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، اور جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کوئی 30 سال میں مر رہا، کوئی 20 سال میں مر رہا، کوئی 10 سال میں، کوئی پیدا ہوتے ہی مر رہا، کوئی پیٹی میں مر رہا، کوئی 60 سال میں مر رہا، کوئی 70 سال میں، کوئی زیادہ سے زیادہ 90-100 تک آدمی چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس سلسلے میں؟ آپ کا کیا ایمان ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے یہ سوچو، ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو کیوں تسلیم کیا؟ کیوں ہم مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، میرے بچوں، غور کرو، سوچو، اللہ کی قسم غور کرو۔ کبھی بھی موت کا فرشتہ، پروانے موت کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ تم ٹرین میں بیٹھے ہو کہ پلین میں بیٹھے ہو، کرسی پہ بیٹھے ہو کہ تخت پر بیٹھے ہو، بادشاہ ہو کہ امیر ہو کہ غریب ہو کہ فقیر ہو، ہرگز وہ نہیں دیکھے گا۔ جب تمہارے اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آ کر کے تمہاری روح نکال لے گا۔ شراب پی رہے ہو تو اسی حالت میں نکالے گا، زنا کر رہے ہو تو زنا کی حالت میں نکالے گا، سجدہ کر رہے ہو تو سجدے کی حالت میں، نماز پڑھو نماز کی حالت میں، صدقہ خیرات دے رہو اس کی حالت میں۔ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تقریر کرتے کرتے، قرآن پڑھتے ایسے لڑک گئے اور ختم ہو گئے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجلس میں بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، ختم ہو گئے۔ نماز پڑھتے سجدے میں گئے، اٹھے ہی نہیں، ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے فکر کرو، سوچو، یہ نہ سوچو کہ میں سوکھی روٹی پا رہا ہوں، کیا سوچوں، مجھے تو مرغ مسلم چاہیے، مجھے تو یہ نعمتیں چاہیے، تو مجھے تو وہ نعمتیں چاہیے، میں تو غریب آدمی ہوں، تو میں مسکین آدمی ہوں۔ ارے یار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اوپر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، ان کے اوپر غور کرو۔ اللہ کی قسم، تمہارے پاس تو یہ جھوپڑیاں ہیں، تمہارے پاس تو کم از کم گھر ہے۔ نبی کے صحابہ کے پاس گھر بھی نہیں تھے، چبوترے پہ سوتے تھے مسجد نبوی کے۔ 300 صحابہ بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھے پڑے رہتے تھے، نصیب نہیں لقمہ۔ آج تو اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس، لیکن انہوں نے اسلام کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ، اسلام کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے اوپر ڈٹے رہے، اور بعد میں وہی کھجوروں کی گٹھلیاں چوسنے والے ایک دور آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے، ملکوں کے ملک فتح ہوئے۔ ان لوگوں کو ذرا ڈانٹو، ذرا پیچھے والنٹیئر آپ نے بہت غلط رکھے۔ والنٹیئر ایسے ہونے چاہیے کہ ایک لفظ بھی کوئی نہ بولے، نہ کوئی باہر نکلے، بہت نظم کے اندر گڑبڑی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین باوجود اس کے اللہ کے نبی سے چمٹے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاؤں میں آپ کو تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جناب علی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی دن کا بھوکا پیاسا میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی بہت پیاس، بڑی بڑی بھوک لگی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، کہیں سے ایک کٹورا دودھ کا آیا، دودھ کا کٹورا آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں نہیں بھیجا کہ جاؤ پہلے ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والی کو، جاؤ ہماری بیویوں کو پہلے پیش کرو، جو بچے گا تب تم لوگوں کو دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دودھ کا کٹورا آیا اور اللہ کے نبی نے مجھے کہا ابو ہریرہ یہ جو تمہارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے سوچا یہ ایک کٹورا دودھ ہے تھوڑا سا، یہ تو ابھی وہ پی لے گا تو ختم ہی ہو جائے گا، اور میں سب سے زیادہ بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو دو، تو میں نے پیالہ ایک آدمی کو دیا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، پھر کہا دوسرے کو دو، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، لوگ پیٹ بھر بھر کے پی رہے ہیں، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، لوگ شکم سیر پیٹ بھر بھر کے پی رہے ہیں، اور جب سارے کے سارے پیٹ بھر گئے سب کے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 200-300 صحابہ تھے، کتنے؟ تقریباً 200-300 صحابہ تھے، سبوں نے پیا وہ دودھ، اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا خود پینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم پیو، کہنے کہ اللہ کے نبی آپ پیو؟ بولے نہیں تم پیو۔ چنانچہ میں نے پیا، میرا بھی پیٹ بھر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا، کہا اور پیو، ایک دم گلے تک آ گیا دودھ، کہنے کہ اللہ کے نبی بس بس، تب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، سب کو پلا۔ یہ عالم تھا، میں کہہ رہا ہوں بھوک کا پیاس کا، آج آپ یہ غربت آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس غریبی کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر وہ عمل کرتے رہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دور آیا کہ یہی کھجوروں کے گٹھلیاں چوسنے والے، یہی ابو ہریرہ جو پیاس اور بھوک سے مر رہے تھے، ایک دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنایا۔ کہاں کا گورنر بنایا؟ ہاں، عراق کے اندر جو شہر کوفہ ہے، جب اسلام پھیلا وہاں تو وہاں کے گورنر بنائے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، مطلب یعنی اللہ نے جن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، ان تمام برائیوں سے اور ان تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ انہیں غیب سے روزیاں عطا فرماتا ہے، اور اتنی روزی اسے عطا فرماتا ہے، اتنا غیب سے اسے دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ روزی ہمیں آ کہاں سے رہی ہے۔ مسلمانوں، سچے مسلمان بن جاؤ، اللہ کی قسم تمہاری مدد کے لیے زمین کے ذرے ذرے، یہ حیوان، یہ چرند، یہ پرند، یہ سورج، یہ چاند، سب تمہارے لیے خدمت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اپنا رتبہ، اپنا مقام سمجھو۔ غربت و افلاس کے شکوے کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر صحیح ایمان لے آؤ، صحیح طور پر اسلام کو فالو کرو۔ اسلام کی جو شکشائیں، جو تعلیمات ہیں، انہیں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بیوی، اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو روزیوں سے بھر دے گا، رزق سے بھر دے گا۔ تم سوچ نہیں سکتے، ہر معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تمہاری طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھے گا، اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا۔ کوئی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کے ہاتھوں کو شل کر دے گا، اپاہج بنا دے گا۔ اللہ، کوئی زبان تمہارے خلاف اٹھے گی، اللہ اس کی زبان کو گنگ کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تم صحیح مسلمان ہو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ آپ مسلمان کیوں ہیں پتہ ہے؟ بائی چوائس ہے مسلمان۔ میرے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو۔ آپ خود غور کرو، پڑھو،
साइंस भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, बैरिस्टर भी बनो, आप आसमानों के ऊपर जहाज उड़ाओ, आप चांद के ऊपर जाओ, लेकिन इसके साथ साथ आप एक अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इल्म भी हासिल करो कि हमारा मालिक कौन है, हमारा खालिक कौन है, हमारा मुश्किल कुशा कौन है, हमारा हाजत रवा कौन है, हमारे दुख दर्द को दूर करने वाला कौन है, उसका हक क्या है, इसको भी समझो। हमारे रहनुमा कौन हैं, हम किस नबी की उम्मत के लोग हैं, हमारी उम्मत होने का मतलब क्या है, नबी और रसूल हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमने कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है, हम जब ये बात कहते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, इसका भी इल्म हासिल करो। इस्लाम क्या है, इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इसका भी इल्म हासिल करो। ये स्टेज, ये उलमा आपको यही सब सिखाने और यही सब बताने के लिए आते हैं बेचारे। मैं इतनी दूर से 1000 किलोमीटर दूर से सफ़र कर करके जनाब आली 3 घंटे और 3 घंटे कार का सफ़र करके 6 घंटे 3 घंटे फ्लाइट हिंदुस्तान में बेंगलोर से लेकर के बागडोगरा तक। ताज्जुब हुआ इतने घंटे में तो बॉम्बे से रियाद आदमी पहुंच जाता है, सऊदी अरब पहुंच जाता है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा है। अजीजाने गिरामी कद्र मुसलमान भाइयों, बेदार हो जाओ, जागो, होश के नाखुन लो। ये जो इतनी दूर दूर का सफ़र करके आपकी खिदमत में हम आए, अपनी रातें, नींद और चैन सुकून सब कुछ किस लिए, ताकि हमारे भाइयों का भला हो जाए, हमारे अहबाब बेदार हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को समझें, इस्लाम को जानें। आप मुसलमान क्यों हैं, इस्लाम का मतलब क्या है। अभी मैं पूछूं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे कि आप क्यों मुसलमान हो, कहेंगे जी वैसे हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारा नाम अब्दुल्ला इसलिए हम मुसलमान हैं। पता ही नहीं, हमारी माओ बहनों को पता नहीं है, इसका इल्म नहीं। इसलिए इस्लाम का इल्म हासिल करो और सबसे पहले अल्लाह का इल्म हासिल करो, फिर उसके बाद अल्लाह ने जो दीन दिया है इस्लाम, उसके बारे में जानकारी बुनियादी तौर पर हासिल करो। आपके लिए इस्लाम, मुसलमान होना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी इसका भी इल्म हासिल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका क्या है, सहाबा कौन थे, सहाबियात के, ये सब का इल्म हासिल करो ताकि आप अपनी ज़िंदगी इन्हीं के ढर्रे पर चलाओ, कामयाब हो जाओ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये बताने के लिए हम आए इस मुख्तसर से वक्त में। ये तमाम सब चीज़ें तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि आप जो मुसलमान हैं क्यों हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप क्या जवाब देंगे, आपका जवाब ये होना चाहिए कि मैं मुसलमान इसलिए हूँ, मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि पहले मुसलमान होने का माना समझो। मुसलमान का मतलब है फर्मा बरदार। मुसलमान का मतलब क्या है, बोलो, फर्मा बरदार मतलब फर्मा बरदारी करना, यानी किसी के हुक्म को मानना। आप अपने माँ बाप के हुक्म को मानते हैं तो आप माँ बाप के फर्मा बरदार हैं। आप अपने बड़े भाई के हुक्म को मानते हैं तो आप अपने बड़े भाई के फर्मा बरदार हैं। आप अपने असातिज़ा के हुक्म को मानते हैं तो आप असातिज़ा के फर्मा बरदार हैं। आप मुल्क के निज़ाम और सिस्टम को सलाम करते हैं, मानते हैं तो आप अपने मुल्क के तई फर्मा बरदार हैं। समझ रहे ना, यह है फर्मा बरदार। तो आप मुसलमान हैं, क्यों मुसलमान हैं, इसलिए कि आप फर्मा बरदार हैं। मुसलमान का मतलब फर्मा बरदारी करने वाला। किसकी फर्मा बरदारी, अपने खालिक की, अपने मालिक की, अपने पैदा करने वाले की। किसने हमें पैदा किया, किसने हमें बनाया, किसने ज़मीन बनाई, किसने आसमान बनाया, किसने चांद बनाया, किसने सूरज बनाया, किसने सर्दी और गर्मी का मौसम पैदा किया, किसने हमें अनाज दिया, किसने हमें गल्ले दिए। ये सब का इल्म हासिल करो। अगर आपको इसका इल्म है तब आप मुसलमान हो, वाकई आप मुसलमान। आज बहुत सारे लोग इसको ये नहीं जानते, बेचारे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं इसी धरती पर, सूरज से फ़ायदा उठाते हैं, चाँद से फ़ायदा उठाते हैं, बरसात से फ़ायदा उठाते हैं, बारिश होती है, गल्ले उगते हैं, उससे फ़ायदा उठाते। उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब देने वाला कौन है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिक्र सताती है कि आखिर कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। तो ईंट पत्थर लेकर के उसी को प्रणाम कर लेते हैं, भाई यही होगा, जय भोलेनाथ आप ही हैं।
मनुष्य ही की पूजा शुरू कर देते हैं, इंसान ही को पूजने लगते हैं, उसी के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और खुद लगाओ तो लगाओ बंदो तुम, अरे खुद गंदगी खाओ तो खाओ, दूसरों को क्यों गंदगी खिलाने के ऊपर तुले हो भाई? जबरदस्ती है कोई? तुम्हारे बाप का खाता है कोई या तुम्हारे दादा का खाता है?